گمراہی کی بنیادوں میں سے بڑی بنیاد یہی ہے، انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق افراط یہ کیا کہ انہیں الوہیت کا درجہ دیا، یہاں تک بڑھایا کہ ابن اللہ کہا، کبھی کہا اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا، کبھی کہا یہ اللہ کے اوتار ہیں اور اللہ کی صفات ان میں ہیں۔ تو افراط پہ آئے تو اتنے دور نکل گئے، اور جب تفریط کی بعض انبیاء کرام کے حق میں تو یقتلون النبیین، قتل تک تیار ہوئے اور انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو یہ ان کی بے اعتدالی تھی کہ ایک طرف تو اتنا بڑھایا کہ الوہیت کی صفات سے موصوف مانا، اور دوسری طرف بعض انبیاء کے حق میں اتنے گر گئے کہ ان پہ الزامات، اعتراضات اور وہ بھی بیہودہ قسم کے جو عام شریف انسان کی طرف بھی ان کی نسبت درست نہیں ہوتی، وہ یوں گرے کہ اللہ کے نبیوں کو ان میں ملبس ہونے کا بہتان لگایا۔ اس امت کا نام ہے خیر الامم، ساری امتوں سے بہتر امت، افضل امت۔ تو اس لیے اس امت کی ہدایات میں سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ حق پہ ڈٹے رہنا، جذبات میں آ کر یا خرافات میں آ کر حق کا دامن نہیں چھوڑنا، اور افراط تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ اسی مضمون کو جہاں قرآن نے بیان کیا کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کَذَلِكَ جو کاف ہے، عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کاف تشبیہ کا ہے، اسی طرح۔ لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کاف کمال کا ہے، یہ کاف کمالی ہے، تشبیہ کا نہیں۔ تشبیہ جہاں ہو تو وہاں کوئی مشبہ بھی بنانا پڑتا ہے جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ آپ کہتے ہیں زید کل اسد، زید یا فلاں شیر کی طرح ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ چار ٹانگیں شیر کی طرح ہے، درندہ ہے؟ نہیں۔ اب تشبیہ دی گئی اس زید یا اس بزرگ کو شیر کے ساتھ، اور کس چیز میں تشبیہ ہے؟ صرف بہادری میں، اور کسی چیز میں تشبیہ نہیں۔ تشبیہ جو ہوتی ہے، اب زید کو تشبیہ دی شیر کے ساتھ، ہمارا لیڈر شیر ہے تو کوئی بھی یہ معنی نہیں سمجھتا کہ درندہ ہے۔ ہمارا قائد شیر ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی چار ٹانگیں بھی ہیں، دم بھی ہے، اور چیر پھاڑ کرنے والا بھی ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں تشبیہ ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ فقط شجاعت اور بہادری۔ تو اب شیر کیا بن گیا؟ مشبہ بھی، اور زید اور فلاں یہ بن گیا مشبہ، اس کی تشبیہ دی گئی ہے شیر کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی اگر کاف کمال کا بنائیں تو یہ سارا
محذوفات نکالنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کاف تشبیہ کا نکالے تو پھر اس کا مشبہ بھی ہی نکالنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جیسے تمہیں قبلہ کعبہ دیا اور کعبہ کرۂ ارض سے افضل ہے، اسی طرح تمہیں امت بھی وسط بنایا۔ یہ تشبیہ والا معنی بنے گا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں جہاں کاف کمال کے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں امت وسطہ بنایا۔ وسطہ، اور وسطہ کا معنی عدلہ، عادل امت، عدلہ اور معتدلہ، اعتدال والے، عدل والے۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر امر وہ ہوتا ہے جو اوسطھا، درمیان میں ہو۔ درمیان میں کیا؟ جو تم نے درمیان سمجھا ہے وہ نہیں، درمیان میں ہو۔ حق درمیان میں، ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے، ایک طرف حد سے بڑھنا ہے، دوسری طرف حد میں کمی کرنا ہے۔ تو یہ درمیان مراد ہے۔ یہ درمیان نہیں ہے کہ مشرکوں کے ساتھ بھی ملے، مباحدوں کے ساتھ بھی، بدعتیوں کے ساتھ بھی، اور متبعین کے ساتھ بھی۔ یہ رل گڈا، یہ اعتدال نہیں ہے، یہ ہے دلال پن، یہ شرک کی دلالی ہے، بدعت کی دلالی ہے، اور اہل باطل کی دلالی ہے۔ حق پر جم جانا اور حق پہ ڈٹ جانا، اس کا نام اعتدال ہے، وسطہ۔ اور یہ جو وسطہ ہے، خیر الامور اوسطھا، جو وسط کا معنی افضل بھی ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں ہے بخاری میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا نا جنت الفردوس کے بارے میں، فرمایا کہ وہ اوسط الجنہ، اعلی الجنہ۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ اوسط الجنہ، اعلی الجنہ، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے سب سے اونچی جنت، باقی جنتیں نیچے، اور جنت الفردوس سب سے اونچی۔ لیکن سوال ہے ادھر فرمایا اوسط الجنہ، تو اوسط تو درمیان میں کہتی ہیں، اب درمیان والی سب سے اونچی اوسط کیسے ہوگی؟ اعلیٰ تو یہ آپ کا دوسرا لنٹر ہے، سب سے اونچا کیا ہے؟ یہ لنٹر یا اوپر والا؟ اوپر والا لنٹر، یہ اعلیٰ ہے۔ اور درمیان والا اس کو کیا کہیں گے؟ اوسط، ایک معنی کے لحاظ سے۔ لیکن پیغمبر کریم نے فرمایا جنت الفردوس اعلی الجنہ و اوسط الجنہ، ساری جنت سے اونچی بھی ہے اور اوسط بھی ہے، مطلب افضل بھی ہے۔ یہاں اوسط افضل کے معنی میں، تو وسط کا ایک معنی افضل بھی ہے۔ جیسے قرآن نے بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین جماعت ہو، سب سے بہترین جماعت ہو، سب سے افضل جماعت ہو۔ کیا معنی؟ کنتم کا خطاب کس کو ہے؟ جب یہ آیت اتری تو کون بیٹھے تھے؟ بولو، صحابہ۔ اس پہ بھی غور کریں۔ آج کل کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے، کون تم خیر امہ ہر جگہ پہ پڑھیں گے، حالانکہ یہ معنی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں
کہ یہ کون ہے کنتم خیر امہ اصحاب محمد خاصتاً، اصحاب محمد خاصتاً، اس سے مراد محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اور خاصتاً ہاں اصل مراد بالاسالت مراد کنتم کا خطاب یہ حضرات صحابہ کو ہے، اور اللہ نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت تم سب سے بہترین جماعت ہو، سب سے بہترین۔ اب سمجھنا مشکل ہوگا، میرا گلا ویسے خراب ہے، یہ جو 6-7 دن تھے نا، تو یہ ہم پنجاب کے جنوبی کونے سے لے کے شمالی کونے تک گئے، جنوب سے شمال تک، وہ رحیم یار خان سے لے کے چھچ تک، اور جماعتی اجتماع کی دعوتی اجلاس اور دورے تھے، اور اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فائدہ ہوا مشن کو اور توحید و سنت کے اس اجتماع کو۔ تو آج تھوڑا آپ گزارا کریں کہ اللہ بالکل نہیں چل رہا۔ تو اوسط افضل امت، اور ظاہر بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، تم، اور یہ جو کنتم میں یہ آدھ سیر یا ایک سیر جو خرچ کریں، گندم بھی نہیں، جو اس وقت بھی گندم مہنگی تھی، جو سستے تھے، تو آپ نے جو کی بات کی یہ خرچ کریں۔ اچھا احد پہاڑ جتنا سونا کہاں ملے گا؟ کسی نے دیکھا ہے احد پہاڑ؟ اتنا بڑا پہاڑ، ہم اس کے ارد گرد گاڑی پہ چکر لگائے، بہت بڑا پہاڑ، احد پہاڑ جتنا سونا، اور ادھر کیا ہے ایک سیر آدھا سیر جو، تو وہ یہ جو خرچ کرے، تم سونا خرچ کرو احد پہاڑ جتنا، تب بھی ان کے جووں کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں صحابہ عام شخصیات ہیں، عام امتی ہے، کنتم خیر امہ کا اصل خطاب یہ ریبنڈ والوں کو نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں، اس کا اصل ہے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو، ہاں قیامت تک جو متبع الصحابہ ہے، صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہے، اس کو بھی آیت شامل ہوگی، وہ بھی اس خیریت کا فرد ہوگا، لیکن اصالتاً فقط اصحاب محمد مصطفیٰ ہے، اور کوئی بھی اس کا فرد نہیں بن سکتا۔ اب شرط ہے کہ صحابہ کے نقشے قدم پہ چلے گا تو تم خیرہ امہ میں آئے گا، اور دائیں بائیں ہو گیا تو شر البریہ بنے گا۔ صحابہ کی کسوٹی کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہوا تو شر البریہ خنزیر سے بھی بدتر ہوگا۔ تھوڑا قابل ہے کیوں؟ خنزیر سے بھی بدتر ہوگا۔ شر البریہ سخت لفظ تو نہیں ہے نا، کوئی آسان معنی کر لو۔ شر البریہ سب سے بدترین مخلوق اللہ کی پوری مخلوق سے، تو اس لیے میرا بھائی اعتدال کا وصف اللہ نے صحابہ کا بیان کیا، میزان صحابہ ہیں، کسوٹی صحابہ ہیں، ایمان کا معیار حق اور باطل کا راہ فاصل اور فارق اصحاب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف
سبحان اللہ. تأمرونا بالمعروف تأمرونا بالمعروف. بالمعروف. معروف کا معنی استنجا نہیں ہے، جی لوٹے بھی نہیں. المعروف. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد صاحب عثمانی اپنی تفسیر کے حاشیے میں لکھتے ہیں سب سے بہترین اور سب سے پہلا نمبر معروف کا توحید ہے. پہلا عارف المعروف، یہ اللہ کی توحید ہے. اور انکر المنکر، سب سے بڑا منکر یہ شرک اور بدعت ہے. شرک اور بدعت سے بڑا منکر کوئی نہیں، توحید اور سنت سے بڑا معروف کوئی نہیں. تو اب خیر امت رہنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف، توحید بیان کرنی ہوگی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، شرک پہ رد کرنا ہوگا، بدعت پہ رد کرنا ہوگا، شرک و بدعت کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہوگا. اور وہ بھی کیسے؟ تأمرون، امر بالمعروف، عرض بالمعروف نہیں، التماس بالمعروف نہیں. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ایک امر ہے ایک عرض ہے. عرض وہ ہوتی ہے منت سماجت، بڑے کی خدمت میں جی آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں عرض کرتا ہوں. اور امر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو اور کہو یہ کر، یہ کر. اور اس میں اشارہ کیا کہ تمہاری خیریت جہاد میں ہے. یہ ڈنڈا تب آئے گا جہاد ہوگا، ورنہ ساری زندگی عرض ہی کرتے رہو گے، منت ہی کرتے رہو گے. جس قوم میں جہاد نہیں اس قوم میں امر بالمعروف نہیں ہے، نہیں انل منکر بھی نہیں. یہ اتنا کام سستا نہیں کہ جا کے 4 لوٹے بہاؤ اور کنتم خیر امہ کا اعزاز لے لو. سوال نہیں پیدا ہوتا. علماء سے پوچھو یہاں لفظ کیا ہے؟ تأمرون. پڑھو. تأمرون کا معنی منت کرتے. تأمرون کا معنی عطر کی شیشیاں تقسیم کرتی ہیں. تأمرون کا معنی تلبیس کرتی، کتمان کرتی. تأمرون کا معنی مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتی، اپنے ایمان کی قربانی دیتی. نہ میرا بھائی، تأمرون کا معنی ڈنڈے کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہیں اور شرک سے روکتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، شرک کے اڈوں کو اکھاڑ دیتے ہیں اور شرک پرستوں کو فقتلوا المشرکین قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے ہیڈ اور مشرکین کے ہیڈ کو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقتلوا، قتل کا معنی پیار کرنا ہے. قاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا میرا پیغمبر قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے قاتل، جہاد کر. تو تأمرون میں جہاد کا مضمون بھی ہے اور تأمرون میں توحید کے بیان یعنی غرض جہاد کا مضمون بھی ہے. اور جہاد ہوتا ہی ہے شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے. تو یہاں کیا فرمایا؟ وسطا، وسطا. وہاں ہے کنتم خیر امہ. اب وسط ہو تب بھی عدل سے ہے، اور افضل والا معنی کرو تب بھی. ایک بات ماننی ہوگی کہ اصحاب رسول پوری امت سے افضل ہے، امت سے ہی نہیں امتوں سے افضل ہے.
اعتدال پر میں نے چند مسائل پیش کرنے. آج کل ایک ہے مسئلہ تکفیر، اس کو غور سے سمجھنا ہے. میں کوشش کروں گا آسان، لیکن آپ جو جہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مشکل بھی سمجھ جاتے. تکفیر کا مسئلہ، اس میں بھی افراط تفریط ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو، اعتدال فی تکفیر. مسئلہ تکفیر میں ایک پارٹی وہ ہے، گروہ وہ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ گو ہونے کے بعد جو مرضی کرتا رہے، جب تک کلمے کا انکار نہیں کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ یہ بہت بڑا گروہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ گوئی کافی ہے. کلمہ پڑھ لیا، اب یہ مسلمان ہے، اور اس پہ کفر کا حکم نہیں لگاتے. آپ نے سنا ہوگا کلمہ گو کو کافر نہ کہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو کافر نہ کہو. اور بنیادی طور پر یہ اصطلاح دجالی اصطلاح ہے، اور وحدت الادیان جیسی خباثت جو عالمی خباثت ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور اس اصطلاح کو عام اس لیے کیا گیا کہ قادیانیوں کو تحفظ دیا جائے، دشمنان صحابہ کو تحفظ دیا جائے، اور دشمنان دین کو تحفظ دیا جائے. تو ایک گروہ کھڑا ہوا، یہود نصارہ کی تحریک ہے یہ وحدت الادیان والی. انہوں نے یہی کہا کہ بس ایمان کا معیار، اسلام کا معیار فقط اتنا ہے جو آدمی کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، بس وہ مسلمان ہے. اس کے مقابل بعض وہ گروہ ہیں جو اعمال پہ کفر کا فتویٰ لگاتی، عمل پہ. ایک آدمی نے گناہ کیا، اس نے کہا یہ کافر ہے. تو وہاں اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی تقریر میں اگر کسی کو کھانسی بھی آ جائے تو کہتے تو کافر ہے. ادھر اس طرح کھلی چھٹی ہے. تو یاد رکھو، ائمہ اہل سنت جس امر پہ متفق ہے وہ صرف ایک نقطہ ہے کہ پہلی بات یہ جو کلمہ گوئی والی ہے اس کو میں بعد میں چھیڑتا ہوں. ائمہ متفق ہیں کہ ایک وہ مسئلہ جو قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے اور بالکل صاف ہے، اس مسئلہ کا انکار کرنا کفر ہے. اس پہ تمام ائمہ متفق ہے کہ ایک مسئلہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا اگر انکار کرے گا تو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کہو کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ جہالت ہے. کلمہ گوئی نجات کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ کلمہ سمجھے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے مانے، دل سے تسلیم کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پہ قائم رہے، مرتے دم تک اس پہ. بولو شاباش. میں آج تقریر نہیں ایسا ایسا بات ہے تو قائم رہے. کتنی شرطیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کلمے کو سمجھے. اگر کلمہ سمجھا نہیں، ہزارہ مرتبہ لاکھ مرتبہ کلمے کا ورد پکائے، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں. مسلمان ہونے کے لیے
سب سے پہلی بات ہے کلمہ سمجھے کہ یہ عہد ہے کیا. آپ سے بھی کوئی تحریر لیتے ہیں نا معاہدہ کے لیے، تو آپ کو کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لے دستخط کرنے کے لیے، یا ایسے اندھا دھند دستخط ہوتی پڑھواتی. اچھا آپ بھی بڑے سمجھدار ہیں، آپ سے کوئی ادارہ دستخط کرانا چاہے تو آپ پہلے وہ تحریر اگر انگلش میں لکھی ہو یا کسی اور بولی میں ہو تو آپ پڑھا لکھا آدمی ڈھونڈ کے کہتے ہیں ذرا بتا اس میں لکھا کیا ہے. دستخط جو کر رہے ہیں، یا کبھی آنکھیں بند کر کے کر دیے دستخط کہ اس میں کیا ہے. دنیا کے معاملات میں سمجھ کے دستخط کرتے ہو، اور جو دنیا آخرت کی نجات کی بنیاد ہے، ساری زندگی 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اس کو سمجھا ہی نہیں اور کہتے ہو میں مسلمان ہوں. تو یاد رکھو پہلی بات کیا ہے؟ سمجھنا. سمجھنا. اسی لیے ایک بات علماء کے لیے کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے، کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. کس کا؟ اور یہ تصدیق منطق والی نہیں. مولوی ساری زندگی اسی میں پڑے رہے. ہمارے بڑے عالم ہیں اور بڑی کتابوں کی شروحات لکھی ہے، اہل سنت عالم ہے، علامہ تفتزانی معروف ہے. وہ بھی جہاں ایمان کی جب تصدیق کی تو وہ منطقی آدمی ہے، تو وہ خود کئی شبہات کا شکار ہوئے، اور کبھی کوئی جواب دیتا ہے کبھی کوئی جواب دیتا ہے. بھائی بات کیا ہے؟ ان شبہات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن یہ تصدیق منطق والی نہیں، یہ تصدیق شرعی تصدیق ہے. منطق والی تصدیق میں حکم لگایا جاتا ہے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ ہے سے تصدیق بن گئی. لیکن جو شرعی تصدیق ہے اس میں صرف جاننا نہیں ہوتا، اس میں ماننا ہوتا ہے. جاننے اور ماننے میں فرق ہے. صرف جاننا مسلمان نہیں، جانا تو ابو طالب نے بھی تھا، جانا تو یہودی مولویوں نے بھی تھا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ بھی اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتی ہیں. جانتا تو ابو جہل بھی تھا. ابو جہل نہیں جانتا تھا؟ کبھی اکیلا ہوتا نا قسم اٹھا ما رأیت بعین، اللہ کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے محمد سے سچا زمین پہ دیکھا ہی نہیں ہے. پھر مانتا کیوں نہیں؟ اکابر بزرگ، پیو دادا، چودراہٹ، اور آج بھی 99% مولویوں کو مسئلے کا پتہ ہے. مانتے کیوں نہیں؟ مشائخ. مانتے کیوں نہیں؟ اکابر. مانتے کیوں نہیں؟ فلاں. پچھلے دن ایک مولوی کہتے ہیں یار یہ جو جاتے ہیں نا اس کے پاس جمعہ پڑھنے والے اور طالب علم، وہ پتہ نہیں کیا پلاتے ہیں ان کو، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں. وہ کسی کو مانتے ہی نہیں. ان کو بزرگ کا حوالہ دو اس کو نہیں مانتے، شیخ الحدیث کا حوالہ دو اس کو نہیں مانتے، اکابر کا حوالہ دو اس کو نہیں مانتے. پتہ نہیں یہ کیا پلاتا ہے. سن لو ہم یہ پلاتی ہیں، ہمارے پاس یہ آب حیات ہے یہ پلاتی ہیں، اور جو یہ پی لے اس کی نظریں نیچے آتی نہیں، اس کی نظریں اوپر ہی اٹھتی ہے. اور تم بھی ذرا پی کے دکھاؤ. یہ ہمارے پاس شربت ہے اور یہ شربت نور ہے، شربت نور ہے. خدا کی قسم تم ایک دفعہ پی کے تو دکھاؤ، سینہ ایسا روشن ہوگا، اور یہ کول کٹورے کیڑے شیڑے یہ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. یہ حجت اور دلیل، یہ کتاب اللہ ہے. نعرہ تکبیر، اور بھی نعرہ لگا. کیا پلاتی؟ دیتے کیا؟
توجہ کر، میں باہر نکلا مجھے اس کا بڑا احساس ہوا کہ جتنے مولوی ڈرے ہوئے ہیں الامان والحفیظ، او بیچارے، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مولوی اتنے بھی ڈریں گے، اتنے بھی ڈریں گے، اور جب ملتے ہیں بات ہوتی ہے تو پھر جھاکا لے جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یار بات تو آپ والی ہے لیکن ہم نہیں بیان کر سکتے، بات آپ والی ہے ہمیں مسجد سے نکال دیں گے، بات آپ والی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنی مسجد میں ایسا ماحول اس قرآن کے ذریعے بنا دیا کہ اگر میں مسئلہ بیان نہ کروں تو وہ مجھے نکال دیں گے۔ عجیب بات ہے، بات تو ماحول پیدا کرنے کی، آپ امام سے بتائیں میں مسئلہ چھوڑ دوں، آپ آئیں گے؟ سن لو، یہ تو مجھے بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کسی کو نہیں مانتے۔ ہاں، سچ کا ساتھ دینا ہے، کوئی بھی ہو سچ کہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی ہم جوتے بھی اٹھائیں گے۔ شخصیات کی نفرتیں ہمارے دلوں میں نہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے تو مسئلے کی ہے۔ اللہ ہر ایک کو توحید کے ساتھ محبت نصیب کرے۔ توجہ کر میرا بھائی، یہاں پر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی جانتے تھے، ابو جہل جانتا تھا لیکن مانتا، تصدیق کون سی معتبر ہے؟ شرعی، شاباش بولو، شرعی تصدیق۔ اور شرعی تصدیق میں کیا ہے؟ ماننا، پہلے جاننا پھر ماننا، پہلے جاننا، مانتا تب ہے کہ جانے، جان کے مانے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے، یہ ہے مسلمان۔ اور اگر جانا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے، بابے کی قبر کا طواف بھی ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور مردوں کے سما آدی کا قائل بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، 11ویں 12ویں بھی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، یا علی مدد بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اور یا رسول اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اور طاغوتی نظام کو بھی حق سمجھ رہا ہے۔ یہ آدمی کلمہ گو ہے، مسلمان نہیں، کلمہ گو ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی کلمہ گو تھا، اس نے جانا بھی تھا، مانا نہیں، اعلان کیا تھا، منطقی تصدیق بھی تھی، منطقی تصدیق تھی۔ شرعی تصدیق ہے ماننا، کلمہ صرف نہیں پڑھا، نمازیں پڑھی، اور نمازیں بھی کس کے پیچھے؟ نبی کے پیچھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، سبحان اللہ۔ جہاد بھی کیے نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، جہادوں میں شریک رہا، اور پیغمبر کریم کی مجلس بھی نصیب ہوئی، پیغمبر کے بات سنے، تقریریں سنی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قسمت کھری یا کھوٹی کرنا یہ صرف اللہ کے قبضہ میں۔ پیغمبر نے بھی زور لگایا کہ یہ صوفی اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، حضرت عمر نہیں چھوڑنے والے تھے، اور بھی کئی دفعہ اجازت مانگی اس صوفی سے زمین کو پاک کرنا چاہیے، تو بالکل نبی کریم علیہ السلام نے نا 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 نا، آپ کی شفقت اور رحمت تھی، ہو سکتا ہے انسان بن جائے، ہو سکتا ہے انسان بن جائے، لیکن جنہاں دے تالے اللہ مارے، جن کے تالے اللہ لگا دے، پیغمبر بھی کھول سکتے نہیں۔ عبداللہ ابن ابی مسلمان تھا یا کافر تھا؟ قرآن میں ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بے ایمان کلمہ گو، یہ پکے کافر ہیں، کفروا باللہ ورسولہ،
اور پہلے پارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کی رتی بھی نصیب نہیں ہو، پکے بے ایمان۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ گوئی سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھ لو، تکفیر کے معاملہ میں جو نص قطعی موجود ہو، نص قطعی کا جو انکار کرے گا، انکار جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کافر ہے، کفر ہے۔ اور دوسری بات سمجھو، ایک ہے عقیدے پر فتویٰ اور ایک ہے شخصی تکفیر، ان دونوں میں فرق ہے، یہ آپ بھی احتیاط کیا کریں۔ عقیدے پر فتویٰ یہ اور چیز ہے، اور کسی شخص سے معین کو کافر کہنا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ عقیدے پہ تکفیر تو ہو جائے گی، علم الغیب اللہ کا خاص ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہ نص قطعی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لو تو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ علم الغیب کس کے پاس ہے؟ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، ایک دونے دو تے دو دونے چار، عندہ اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ نے وہ چابیاں بھی کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ سورہ انعام ہے، جس کا مرضی بریکٹیں اڑا کے ترجمہ دیکھ لو۔ اب ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے لیے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے یا انبیاء اولیاء، تو یہ عقیدہ کفری ہے۔ اور غیر اللہ کے لیے علم الغیب ماننا یہ صریح کفر ہے، اور اس میں کوئی تعویل نہیں۔ اور جو مفتی اور ملا اس کی تعویل کرتا ہے وہ مفتی اور ملا بھی کافر ہے۔ اچھا، یہ بھی میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ علامہ انور شاہ صاحب اکفار الملحدین جس پہ 7 دستخط ہیں، فرماتے ہیں قطعی کفریہ عقیدے والے کو بچانے کے لیے جو مفتی تعویل کرتا ہے وہ مفتی بھی کافر ہے۔ اب یہ ہے کہ فلاں آدمی، شخصی تکفیر سمجھا رہا ہوں، مثلا زید یا کوئی، یہ کافر ہے یا نہیں؟ تو پہلے شخصی تکفیر کے لیے اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ عقیدہ بیان کرتا ہے یہی کہ میں علم الغیب مانتا ہوں انبیاء اولیاء کے لیے، اس کو سمجھایا جائے گا، اور سمجھانے کے بعد بھی کہتا ہے نہیں، تو اب ہم کہیں گے تو کافر ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ ایک تو ہے کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے بھی صحیح، جا اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر ہم اسے سمجھائیں گے، نہیں سمجھا تو حکمنا بکفرہ، ہم کہیں گے بھائی تو کافر ہے، تیرے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہے فرد معین کی تکفیر، دونوں کا فرق ہے۔ اسی طرح حاضر ناظر جو انبیاء اور اولیاء کو سمجھتا ہے یہ عقیدہ کفری ہے، اور سارے فقہا نے لکھا، لیکن فلاں کافر ہے یا نہیں، اس شخص سے معین کی تکفیر کرنے کے لیے پہلے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا کیا عقیدہ ہے۔ اگر وہ بتا دے حاضر ناظر مخلوق کے لیے، اس کو ہم سمجھائیں گے، اگر وہ نہ سمجھا، نہ مانا تو وہ معین کافر ہے، شخصاً کافر ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو عادتاً ما فوق الاسباب کسی نبی ولی کے سننے سنانے کا قائل ہے، یہ عقیدہ کفری ہے۔
اب جو آدمی اس کا کال ہوگا فرد معین، اس کو سمجھانے کے بعد بھی نہ مانا تو ہم کہیں گے تو کافر ہے۔ مولوی ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ فتوے بڑے لگاتے ہیں، زندگی میں ہم نے ایک فتویٰ نہیں لگایا، زندگی میں نہیں لگایا۔ ہم سناتی ہیں، فتویٰ لگانا اور ہے، سنانا اور ہے۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تمام اہل سنت کا متفق علیہ منہج ہے کہ شخصی تکفیر، علامہ آلوسی نے لکھا کہ ایک آدمی، اس سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق، اور وہ کہتے ہیں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ بشر ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے میں ہم نہیں پڑھتے کہ آپ بشر تھے یا کسی اور مخلوق سے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں اسے ہم سمجھائیں گے، ان جاہدہ حکمنا بکفرہ، اگر اس نے انکار کیا تو پھر ہم اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ حکمنا بکفرہ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی تبلیغی جماعت والوں کو کافر کہتے ہیں، کس نے کہا ہے؟ بھائی ہم خود تبلیغ والے، اصل تبلیغ تو ہم کرتے ہیں، بلغ ما، تبلیغ تو ہے قرآن، اور کسی جماعت کو کافر کہنا من حیث المجموع یہ ہمارا منہج ہی نہیں ہے کہ فلانی جماعت کافر ہے، فلانی جماعت کافر ہے، یہ تو جائے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تبلیغ وہ حق ہے قرآن کی تبلیغ۔ جو جماعت تبلیغی ہے اس میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی صحیح العقیدہ ہیں بیچارے، ان کو مسجدیں نہیں ملی تو وہ بھی ادھر گزارا کر رہے ہیں وہ عقیدہ صحیح بل۔ کئی وہ ہیں کہ جنہیں گھر پروٹوکول نہیں ملا، تو مولوی اگر ان کے پاس پھنس جائے تو پروٹوکول ملتی ہے۔ کئی وہ ہیں کہ ڈاکہ ڈالا، چوری کی، کسی کا قرض لیا، اب وہ ان سے تنگ کر رہا ہے، اس نے بسترا اٹھا رہا اور سال کے لیے اللہ کے راستے میں، اب نہ ملے نہ کچھ، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو علل عموم کیسے ہم کافر کہیں گے؟ اور دوسرا کام سے جو اصل کام تھا اس کام پہ بھی ہمارا اعتراض نہیں تھا، لوگوں کو علماء کے قریب کرنا، اور میں خود رہا ہوں ان کے ساتھ، لیکن ہم جو رائے بندی بولتی ہے اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے، سن لو، پراپاگنڈے باز بھی سن لے، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لے، اس سے ہماری مراد وہ افراد ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں، جو جہاد کے منکر ہیں، جو نظام محمدی کے مقابل یہودیت کو رواج دینا چاہتے ہیں، اور جو تبلیغ کے رنگ میں اس گروہ میں ایک پوری پارٹیاں کام کر رہی ہے، شریعت کی جڑیں اکھیڑنے والی۔ جب ہم رائے بندی کا نام لیتے ہیں ہماری مراد یہ افراد ہوتی ہے جو قرآن کا دشمن، درس قرآن کو نہیں پہنچا سکتے، پھر جہاد کا انکار کرتی ہے، پھر نظام محمدی کے دشمن ہیں اور علماء کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو کالی بھیڑے ہیں ان میں ہم رائے بندی سے مراد یہ لیتے ہیں، یہ پوری جماعت من حیث الجماعت کو کافر کہنا یہ ہمارا منہج ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھی طرح سمجھ، اچھی طرح سمجھ۔ اسی طرح کوئی جماعت ہو، اس کے افراد ہو، تو ہمیشہ فتویٰ کس پہ ہوتا ہے؟ عقیدے پہ، کہ جس کا عقیدہ ہے کفریہ وہ کافر ہے، اور جس کا عقیدہ نہیں تو اس کو ہم کیسے کافر کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ آپ دیکھیں 80% لوگ خالی ذہن جو مولویوں کے ساتھ نہیں ملے اور بالکل نیوٹرل ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت کے دن جتنی ان کو مار پڑے نہ پڑے ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور نہ ہم ان کی تکفیر کرتی ہے کہ یہ سارے کافر ہیں، نہیں،
یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہمارا فتویٰ اور ائمہ کا فتویٰ ہوتا ہے کفر یا عقیدہ اپنانے پر. جو کفر کا عقیدہ رکھے، مثلا اصحاب رسول ہے تو جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. کسی ایک صحابی کا بغض بھی رکھے تو یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. یہ فتویٰ قرآن میں نے پہلے سنایا ہے. آج اگلا حوالہ دے رہا ہوں. یہ فتویٰ تمام مفتیوں کے بڑے امام ابو حنیفہ کا ہے. کس کا؟ وہ تو بعد میں ہے. امام اعظم کہو. ہاں کئی باتوں کی ادھر بھی الرجی ہو جاتی ہے. جہالت کا کوئی علاج نہیں. غیر مقلد بیچارہ شروع تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ، ہمارا وہ امام. اور کھچ جان کی تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اچھا فاروق اعظم پھر کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے پھر؟ یہ ٹبر جو ہے بالکل علم خالی عقل خالی میرا لوٹا پروگرام، کوئی چیز بھی نہیں. تو پھر آگے چل صرف امام ابو حنیفہ کو اعظم کا کہنا نہیں جائز نہیں، اور حضرت عمر کو فاروق اعظم، تو فاروق اعظم تو نبی ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر، تو صدیق اکبر تو نبی ہوتا ہے. تو پھر ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتی ہو؟ او میرا چبلو بھائی ذرا سن کھچ جہان کی. جب ہم کہتے ہیں نا فاروق اعظم تو یہ تقابل انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ تقابل ہے نیچے صحابہ کے ساتھ. صحابہ میں فاروق اعظم. اور جب ہم صدیق اکبر کہتے ہیں نا تو کوئی جھلو یہ نہیں سمجھتا کہ نبیوں کے ساتھ تقابل ہو رہا ہے. نبیوں کا تو مقام ہی اتنا بلند ہے کہ وہاں کوئی امتی کی نسبت ہی نہیں ہے اور کوئی درجہ ہی نہیں. ٹائم مجھے بتا دینا. 50 منٹ ہو گئے. انا للہ، بڑا جلدی ٹائم گزرا ہے. تو بس حوالہ سن لو. تو امام اعظم جب ہم کہتے ہیں نا تو یہ اماموں کا تقابل ہوتا ہے. یہ صحابہ یا نبی کی نسبت یہ تقابل نہیں ہوتا. ان چبلوؤں کو بھی سمجھا دو اور یہ بھی سمجھا دو کہ امام اعظم ہم نے کہا بھی نہیں ہے. امام اعظم کا ہے امام ذہبی نے. کس نے کہا ہے؟ امام ذہبی نے. اور امام ذہبی وہ امام ہے کہ اس کے ہر حدیث یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حسن ہے یا فلان ہے، اس کے لیے سارے غیر مقلد اندھے مقلد ہیں امام ذہبی کے. اندھے مقلد ہیں. امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ذہبی نے غیر صحیح کہا، امام ذہبی نے ضعیف کہا. تو امام اعظم کی دشمنی میں امام ذہبی پہ بھی فتویٰ لگایا کہ پترو او پھر ضعیف کی تو ثابت ہو سی، صحیح کی تو ثابت ہو سی. پیغمبر نے تو نہیں فرمایا یہ میری حدیث ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے. یہ بھی فیصلہ اماموں کا ہے اور ان اماموں کی تم اندھے مقلد ہو. کوئی دلیل نہیں، اندھی تقلید. اور وہ امام ذہبی ہے جو کہہ رہا ہے امام الاعظم. امام ابو حنیفہ یہ ائمہ کی بات ہے. امام کا فتویٰ ہے بغضہم کفر ونفاق وطغیان. صحابہ کا بغض کسی ایک صحابی کا ہو 3 فتوے. فرمایا یہ بغض رکھنے والا کافر بھی ہے، منافق بھی ہے اور بلد الحرام بھی ہے. یہ عقیدہ طحاویہ میں ہے. تینوں ائمہ کی کتاب. یہی فتویٰ امام مالک کا ہے، یہی فتویٰ امام احمد بن حنبل کا ہے اور بڑے بڑے ائمہ کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس صحابی کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے اس صحابی کا بغض جو رکھے گا وہ کافر ہوگا، تنقید کرے گا وہ کافر ہوگا. اور جس صحابی کی صحابیت خبر باہر سے ثابت ہے اس کے ساتھ بغض
اور تنقید رکھنے والا بدتی اور ضال مضل ہے، بدتی اور ضال مضل ہے، خود گمراہ ہے اور گمراہ کن ہے۔ ہم جہاں صحابی کی نسبت آئے گی سب صحابہ کا احترام کریں گے، اسی اعتدال کا دوسرا رخ ہے۔ بہرحال یہ مضمون شروع ہو چکا ہے، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جمعہ کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور آج تھوڑی گرم نشست ہے۔ میٹنگ بھی ہے، ہاں آج نشست نہیں ہوگی۔ چلو آج نشست نہیں ہوگی، اگلے جمعے، اور یہ نشست جو ہے ہم بعد میں کریں گے میٹنگ سے، جی جی جی، جو اہم سوال ہیں وہ بعد میں، جمعہ کی نماز کے بعد کوئی سوال و جواب کی نشست